حکایت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ سبحان اللہ۔ مجذوب صاحب کا شعر ہے۔ دعوی مرغابی کرد است جاں کہ ز طوفان بلادارت فغاں۔ مولانا فرماتے ہیں دعوی مرغابی کرد است جاں، دعوی مرغابی کرد است جاں کہ ز طوفان بلادارت فغاں۔ اگر جان نے مرغابی ہونے کا دعویٰ کر لیا تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب فغاں ہے، یعنی کب اس کو فریاد کر سکتا ہے۔ یعنی جب عاشق ہونے کا دعویٰ کیا تو فریادیں کیسی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے رہنے والے تھے اور امیہ بن خلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ فضل الہی سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہ چاہتے تھے، اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے دن رات ہر ممکن کوشش میں مشغول تھے، لیکن حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنا ایمان مخفی رکھ سکتے تھے اور اس اخفاء کی بدولت کفار کی ایذا رسانی سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا اور احد کا نعرہ مستانہ لگانے پر عشق حقیقی نے ان کو مستر کر دیا۔ جان اونچو خنجر عشقش بدید، پا بجولا جانب مقتل دوید۔ جان عشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑا۔ خنجر چو سوی دارا خود راغب بدید، خنجر چو سوی خود در راغب بدید، سر نہادن آزما واجب بدید۔ جب اس عاشق صادق نے محبوب کے خنجر کو اپنی طرف راغب دیکھا تو سر کو اس وقت تہ خنجر رکھ دینا اپنے اوپر واجب سمجھا، یعنی خنجر کے نیچے اپنے سر کو رکھنا واجب سمجھا۔ نعرہ مستانہ خوشمی آیدم، نعرہ مستانہ خوشمی آیدم، تا ابد جانا چنی می بایدم۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی یاد میں نعرہ عشق مجھے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب میں اسی طرح مستانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ برسر مقتو اگر صد خندق است، برسر مقتو اگر صد خندق است، پیش درد او مزاح مطلق است۔ سربریدہ عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں ہوں، لیکن اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے اور اس کا درد باطن اس کو تمام ظاہری دردوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ دعوی مرغابی کر دست جان، دعوی مرغابی کر دست جان کہ ز طوفان بلادارت فغان۔ جان نے مرغابی ہونے کا جب دعویٰ کر دیا تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلا و فریاد جائز ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفان حوادث سے متاثر ہوئے بغیر حق تعالیٰ کا راستہ قطع کرتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ حد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور اسی زخم کی حالت میں گرم گرم ریت پر گھسیٹتا اور کہتا کہ اب آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان حال عرض کرتے بجرم عشق تو ہم میں کشند و غوغائیست، بجرم عشق تو ہم میں کشند و غوغائیست، تو نیز برسر بام آ کے خوش تماشائیست۔ سبحان اللہ۔ تو نیز برسر بام آ کے خوش تماشائیست۔ اے اللہ، آپ کی محبت کے جرم کے علاوہ میرا اور کوئی جرم نہیں
اور اس جرم میں کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور تماشا دیکھیے کہ کیا اچھا تماشا ہے۔ بجور مشک تو ہم میں کشند غو آئیس، تو نیز برسر بام آ کہ خوش تماشائیس۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے اور دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خستہ و خراب اور لہو لہان ہونے کی حالت میں احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اس آواز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان پاک کو بوئی محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ محو لذت ہو گئے۔ بوئی جانا سوئی جانم میں رسد۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے بلا اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو، ورنہ یہ ملعون ناحق تم کو ستائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ محترم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے صدیق ہیں، آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے، یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھڑپ گئے اور بلال رضی اللہ عنہ کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس موذی کے سامنے احد احد کہتے ہو؟ دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اچھا، میں توبہ کرتا ہوں، باپ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا، لیکن عشق آمد لاؤ بالی فتحو تاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ماں۔ عشق کا مزاج تو لاؤ بالی ہوتا ہے، تاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ماں، یعنی میرا دل زنجیر کی تاب نہیں رکھتا کیونکہ تو دیوانہ ہے، اس کو قید نہیں کیا سکتا۔ اور عشق کا مزاج تو لاؤ بالی ہوتا ہے، یہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ عشق کب ڈرتا ہے رسن و دار سے، عشق کب ڈرتا ہے رسن و دار سے، رسن یعنی رسی، دار پانسی۔ عشق کب ڈرتا ہے رسن و دار سے، عشق بے پرواہ ہے جانے زار سے۔ بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا فریاد لبوں تک آئے گی، جب اس کو چمن یاد آئے گا فریاد لبوں تک آئے گی۔ بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا فریاد لبوں تک آئے گی۔ بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا فریاد لبوں تک آئے گی۔ اسی مقام کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باز پندش داد بازو توبہ کرد، عشق آمد توبہ یوں را بخورد۔ جب پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکوت و اخفا کی نصیحت فرمائی تو بلال رضی اللہ عنہ پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کہاں سکون ملتا ہے؟ دل مسترق کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ الغرض بلال رضی اللہ عنہ باوجود ہزار مصائب و آلام کے راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے اور نعرہ احد اس عشق کو ظاہر کرتا رہا۔ مولانا فرماتے ہیں، عشق خونی چوک نز زن بر کما، عشق خونی چوک نز بر کما، صد ہزاراں سر بپولے آزما۔ عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے تو اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ تن بپیشے زخم خارے آں جہود، جانے او مستو خراب آں ودود۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جسم تو ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن اس کی روح حق تعالیٰ کی بارگاہ قرب میں مست و خراب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ اسی محبت حق کا نام حقیقی محبت ہے، لیکن افسوس آج کل لوگ نفس پرستی کو محبت کہتے ہیں۔ توبہ توبہ، یہ ہرگز محبت نہیں۔ جو عشق حسن مجازی سے ہو وہ عشق نہیں، فسق ہے۔
جو فساد ہے روٹی کا، اگر روٹی نہ ملے تو سب عشق بھول جائیں اور روٹی مانگنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عشق چونکہ مومن کے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے، اس لیے اگر روٹی نہ ملے تو بھی مومن کے قلب میں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی محبت کم نہیں ہوتی۔ محبت در حقیقت تسلیم کا نام ہے کہ محبوب حقیقی جو چاہے اس کے ساتھ کرے اور وہ اس کی ہر ادا پر راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ عاشقی چیز بگو بند جانا بودن، دل بدس دیگر دادن و حیران بودن۔ عاشقی کیا ہے؟ محبوب کی غلامی ہے، اور دل اپنے محبوب کو دیکھ کر حیران ہونے کا نام ہے۔ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خستہ خالی وگر یا وزاری بہت محبوب ہے، اور باوجود صدہا رحمت اور عنایتوں کے اپنے مقبولین کی دعا کبھی تاخیر سے قبول فرماتے ہیں، تاکہ اس کی آہوزاری کا سلسلہ حاجت پوری ہونے سے بند نہ ہو جائے اور ہمارے حضور میں اللہ اللہ کہتا رہے اور روتا رہے۔ خوش ہمیں آیت مرا آواز او واہ خدایا گفتن و آراز او۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ بندے کی قبولیت دعا میں تاخیر فرماتے ہیں تاکہ وہ مناجات میں دل سوزی کے ساتھ گریہ وزاری کرے۔ اس کی آواز اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، اور اس کا یہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کہنا اللہ کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پس تاخیری قبولیت ایسے بندوں کے ساتھ رحمت و یاری ہوتی ہے، نہ کہ بیگانگی و بے قدری۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات و سرگوشی مومن کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ نالے مومن حمید دارے میں دوست، نالے مومن حمید دارے میں دوست، گو تدر کن کی این اعزاز دوست۔ حق تعالیٰ کی محبت سے بندہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عاشقوں کو بڑی مصیبت ہوتی ہوگی تو عشق حق بجائے نعمت کی زحمت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال یعنی سوال دور سے نظر آتا ہے اور بظاہر عشق ایک خونی منظر پیش کرتا ہے۔ عشق از اول چرا خانی بود، عشق از اول چرا خونی بود، تا گریزد ہر کے بیرونی بود۔ دور سے عشق حقیقی خونی نظر آتا ہے تاکہ غیر مخلص اور غیر عاشق کبھی اس راہ میں قدم نہ رکھ سکے۔ یہ خونی منظر دراصل حریمی کوئی دوست کا پاسبان ہوتا ہے کہ عاشق خام ادھر نہ آئیں، ورنہ جب محبت تام یعنی مکمل محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس وقت عاشق کی شان یہ ہوتی ہے نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غت سر دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ عاشق سعد کہتا ہے کہ محبوب یہ دشمن کا نصیب کبھی نہ ہو کہ وہ آپ کی تلوار سے ہلاک ہو، دوستوں کا سر سلامت رہے کہ اس پر آپ خنجر آزمائی کریں۔ ایک عاشق جو کسی کے عشق میں 10 برس سے گل رہا ہو اور فراق میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہو کہ اچانک اس کا محبوب آ کر اسے زور سے دباوے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگے اور آنکھ کے باہر کو نکلنے لگے، تو محبوب یہ کہے کہ اگر تجھے میری حرکت ناگوار ہے تو میں چھوڑ کر دوسرے سے بغل گر ہو جاؤں تو بتاؤ کیا جواب دے گا؟ اگر واقعی عاشق ہے تو یہی کہے گا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اس وقت دوسرے اس کے جسم کی تکلیف ظاہری سے ہی سمجھیں گے کہ یہ تو بڑی تکلیف میں ہے، لیکن خود اس کے دل سے پوچھو کہ وہ کیسے باغ عیش میں ہے تو وہ ان لمحات کو غنیمت جانے گا اور چاہے گا کہ یہ زمانہ طویل سے طویل تر ہو جائے۔ پس جب مجازی عشق میں یہ اثر ہے تو حقیقی عشق کی لذتوں کا تو خود اندازہ کر لو۔ جرعہ خاک آمیز، جرعہ خاک آمیز چو مجنو کند، جرعہ خاک آمیز چو مجنو کند، صاف اگر باشد نہ دانم چو کند۔ سبحان اللہ۔ جب تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی شراب پی کر مست ہو رہا ہے، مجنون کو کہہ رہا ہے، جو تیرے گناہوں کی وجہ سے خاک آلود بھی ہے، تو اگر یہ صاف ہوتی تو نہ جانے تجھے کتنا مست کرتی۔ یعنی مجنون جو کہ مجازی عشق میں اس کو یہ حالت حاصل تھی، تو اگر یہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کتنا اللہ رے جب یہ مجازات کا عالم، کیا ہوگا حقیقت کے کمالات کا عالم۔ اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ کشت عشق الہی ہیں وہ اگرچہ بظاہر تکالیف و مصائب میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں، کپڑوں میں پیوند چہرہ، فاقوں سے زرد خستہ ہے، لیکن ان کے باطن میں قرب و معیت حق کا جو باغ لہرا رہا ہے، اس کی خبر اگر سلاطین کو ہو جائے تو تخت تاج کا لطف بھول جائیں۔ ہاں وہاں این دلق پوشانی منند، صد ہزارہ اندر ہزارہ یکتنند۔ ہاں وہاں این دلق پوشانی منند، صد ہزار اندر ہزارہ یکتنند۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ خستہ حال گدری پوش ہمارے خاص بندے ہیں۔ مولانا رومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایتاً فرماتے ہیں کہ یہ خستہ حال گدری پوش ہمارے خاص بندے ہیں، کہیں لاکھوں میں ایک ایسا صاحب نصیب پیدا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت ہی مقصد کائنات ہے اور یہی جان حیات ہے۔ الغرض حضرت بلال رضی اللہ عنہ بصد شوق صدہا مصائب جھیل رہے تھے، کیونکہ اس کے سامنے رضا حق کا انعام عظیم تھا۔ عاشقم بر رنج خیش و درخویش، میری خوشنودی چاہے فرد خیش، میری خوشنودی چاہے فرد خیش۔ عاشقم بر رنج خیش و درخویش، میری خوشنودی شاہ فرد خیش۔ میں اپنے محبوب حقیق کی رضا کے لیے اپنے رنج و درد پر عاشق ہوا ہوں، یعنی رنج و درد سے مزہ لیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو اس ماجرے کو محبوب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر رحمت للعالمین کی آنکھیں درد سے اشکبار ہو گئی۔ ارشاد فرمایا، اے صدیق، بلال کو اس بلا سے نجات ملنے کی کوئی تدبیر ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا رسول اللہ، ہاں، یہی کہ میں انہیں خرید لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا، تو بلال کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر۔ اللہ اکبر، کیا نصیبہ تھا بلال رضی اللہ عنہ کا کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم ان کو خرید رہے ہیں، ان کے خریدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنے۔ اس کالے جسم میں اللہ کی محبت سے ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہ رسالت اس کی خریدار ہو گئی۔ الغرض صدیق اکبر اس یہودی کے پاس گئے، اس وقت بھی وہ بلال رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اس ولی اللہ کو کیوں مارتا ہے؟ یہودی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسے ہی ہمدردی ہے تو پیسہ اللہ اس کو لے جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سفید جسم اور کالے دل والا میرا یہودی غلام تو لے لے، اور اس کے بدلے میں کالے جسم اور روشن دل والا یہ حبشی غلام مجھے دے دے۔ تن سفید و دل سیاہ ہستش بگیر، تن سفید و دل سیاہ ہستش بگیر، در عوض دہ تن سیاہ و دل منیر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیسا سودا کیا ہے؟ سفید جسم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالا جسم اور نورانی دل لے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت اچھا سودا کیا ہے تم نے اے صدیق، اور بلال کو اپنے سینے مبارک سے لگا لیا۔ منانوی فرماتے ہیں، مصطفیٰ اشدر کنارے خود کشید، کس داند لذت کو راچشید۔ بلال کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ جان بلال نے جو لطف اس وقت محسوس کیا ہوگا اس کو دوسرا کون سمجھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ